السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دنیا مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، ڈالر مل جائیں۔ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور جہنم میں ڈال دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہی بات میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ آپ ان سے کہیے کہ ناکام لوگ کون ہیں؟ ناکام لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہوں گے اپنے اہل و عیال سمیت۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اے ایمان والو کچھ ڈر جاؤ، کچھ خیال کرو۔ اس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس سے روزانہ بھڑکایا جاتا ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، تھوڑی سی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اللہ اسے اور تیز کر دیتا ہے۔ انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ دیتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولى، جتنے نافرمان منہ موڑنے والے ہیں ان کو وہ پکڑتی ہے، بلاتی ہے اور کھینچتی ہے۔ اس سے وہی بچے گا جو تقوی والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو عمل والا ہوگا، ورنہ اللہ کو ناراض کر کے جانا انتہائی درجے کی ناکامی ہے۔ یہ سارے نبیوں نے ذہن بنایا کہ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنا زندگی کی انتہا ہے، معراج ہے، کہ اللہ ہی جب ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے اور میرے سارے کام بنتے بھی اسی سے ہیں، میں دنیا میں سب سے محتاج ترین مخلوق ہوں، انسان سے محتاج کوئی مخلوق نہیں، اللہ سے غنی کوئی رب نہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے دینے میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنے محتاجی میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے غنی ہونے میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنی جہالت میں بے انتہا ہیں، وہ اپنے علم میں بے انتہا ہے۔ ہم اپنی نافرمانی میں بے انتہا ہیں، وہ اپنی رحمت میں بے انتہا ہے۔
ہمارے فقر کی کوئی حد نہیں، اس کے غنا کی کوئی حد نہیں، ہمارے ضعیف ہونے کمزور ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے طاقتور اور قوی ہونے کی کوئی حد نہیں، ہمارے فانی ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے باقی ہونے کی کوئی حد نہیں، ہمارے جاہل ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے عالم ہونے کی کوئی حد نہیں، ہمارے ظالم ہونے کی کوئی حد نہیں، اس کے عادل ہونے کی کوئی حد نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہیں، ہم مرحوم ہیں، وہ راحم ہے، ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے، ہم محفوظ ہیں، وہ حفیظ ہے، ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، اس کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دن آتا ہے اللہ کے ارادے سے، رات چھاتی ہے اللہ کے ارادے سے، موسم بدلتے ہیں اللہ کے ارادے سے، برف گرتی ہے اللہ کے ارادے سے، بارش ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے، زندگی کے نظام چلتے ہیں اللہ کے ارادے سے، موت آتی ہے اللہ کے ارادے سے، عزت ملتی ہے اللہ کی چاہت سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل اللہ کرتا ہے اپنے ارادے سے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ملک اللہ دیتا ہے اپنے ارادے سے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، بلند کر دے کوئی گرا نہیں سکتا، گرا دے کوئی بلند کر نہیں سکتا، عزت دے دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی ذات میں احد ہے، قل هو اللہ احد، بیت بن والوں کو بتاؤ کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا تو واحد کا ترجمہ ہے، واحد اکیلا، احد اسے کہتے ہیں جس کا مثل کوئی نہ ہو، قل هو اللہ احد، انہیں کہو کہ اللہ بے مثل ہے، یکسا ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ ایک وحدہ لا شریک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواصي المجيد الباعث الشهيد الحق، الودود الوكيل القوي الحكيم القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي البارث الرشيد الصبور جل جلاله، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ اپنی ذات و صفات میں۔ اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ زندگی کا موضوع اور مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی ماننا آسان ہوگا جب اللہ پر یقین اور توکل ہوگا کہ کرنے والا اللہ ہے، پیسے سے نہیں کام بنتے، ڈالر سے نہیں کام بنتے، پاؤنڈ سے نہیں کام بنتے، کام بنانے والا اللہ ہے، وہ شکلوں کا اس نے بنایا، نفع اس نے رکھے، نقصان اس نے رکھے، آسمان کو بلند کیا، زمین کو پست کیا، ہواؤں کو چلایا، پانی کو بہایا، بارش کو برسایا، پھولوں کو مہکایا، چاند کو چمکایا، سورج کو جلایا، ستاروں کو جھلملایا، یہ سارے کام ایک اکیلا اللہ ہے جو اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور اس سارے کام کے کرنے میں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، ما مسنا من لغوب، بنا کے نہیں تھکا، لا یعودہ حفظہما، نظام چلا کے نہیں تھکا،
آسمان اس کا ادنا کرشمہ، زمین اس کا ادنا کرشمہ، وہ اپنی ذات میں نہ آسمان کا محتاج ہے، نہ عرش کا محتاج ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے، نہ بچوں کا محتاج ہے، وہ اپنی ذات میں نہ ساتھی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی حاجت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، وہ جہل سے پاک ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ ذوق سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبوح قدوس، سبوح ہے، قدوس ہے، ملک ہے، رب الرؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، علیم ہے، علام ہے، غالب ہے، غلاب ہے، قادر ہے، قدیر ہے، قاہر ہے، قہار ہے، جابر ہے، جبار ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، مالک ہے، ملیک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، عالم ہے، علام ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ٹکر کا، لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا ولا وزیر یوتھا ولا حاجب یرشا، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کا کوئی ٹاؤٹ ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی اور خدا ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی اور معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا رازق ہے، کام اللہ بناتا ہے، پیسے سے کام کا بننا نظر آتا ہے، بنانے والا اللہ ہے، دوائی سے صحت کا ملنا نظر آتا ہے، دینے والا اللہ ہے، روٹی پانی سے زندگی کا چلنا نظر آتا ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت کے اسباب بنتے نظر آتے ہیں، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی کے اسباب بنتے نظر آتے ہیں، زندگی دینے والا اللہ ہے، ذلیل کو عزت دے دے، عزت دار کو ذلیل کر دے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں تو کوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں اگر تمہاری مصیبت ٹال دوں اور تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں تو کوئی میرے فضل کو روک نہیں سکتا، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، میں اگر تمہارے بلیک بن کے لیے رحمت کا دروازہ کھولوں تو کوئی دنیا کی طاقت وہ بند نہیں کر سکتی، وَمَا يُمْسِكْ، اور اگر میں بند کر لوں فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو کوئی نہیں جو پھر میرے علاوہ کھول سکے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بلیک بن والوں کو بتا دو کہ بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، حکومت اللہ کی، طاقت اللہ کی، امر اللہ کا، خلق اللہ کی، روح اللہ کی، روح اللہ نے ڈالی، امر اللہ کا آیا، حکم اللہ کا چلا، یتنزل الامر بینہن، ساتوں آسمانوں میں حکم اللہ کا چلتا ہے، ساتوں زمینوں میں حکم اللہ کا چلتا ہے، دن کا آنا اللہ کا ارادہ ہے، رات کا چھانا اللہ کا ارادہ ہے، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، یہ دن کو آنے نہ دوں، تو میرے سوا کون ہے جو تمہیں رات عطا فرمائے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ میں یہ دن کھڑا کر دوں، اس کو ڈوبنے نہ دوں، تو میرے سوا کوئی ہے کوئی میرے سوا جو تمہیں رات دے سکے جس میں تم آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، تیرا رب ہے جو رات لاتا ہے، سو جاؤ، اندھیرا لے آتا ہے، ایک دم رات آتی ہے کہ سب کو سلا دیتا ہے، ایک دم دن چڑھتا ہے سب کو اٹھا، پرندے بھی اٹھتے ہیں، جانور بھی اٹھتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اٹھتے ہیں، انسان بھی اٹھتے ہیں، آدھے بلیک بل میں رات ہوتی، آدھے بلیک بل میں دن ہوتا، تو رات والے مصیبت میں پڑے ہوتے کہ یہ دن والے سونے نہیں دیتے، دن والے مصیبت میں پڑے ہوتے کہ یار رات والے کام نہیں کرنے دیتے، ہمارے خلاف یہ مقدمے دائر کر رہے ہیں کہ شور ہو رہا ہے، تو میں قربان جاؤں اللہ پر، رات لاتا ہے، اکٹھی لاتا ہے، یوں چھا جاتا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
کس نے بلیک برن کی زمین کو بچھایا؟ کس نے انگلستان کی زمین کو سرسبز بنایا؟ کس نے ایشیا کے میدانوں کو بنایا؟ کس نے افریقہ کے صحراؤں کو بنایا؟ کس نے افریقہ کے جنگلوں کو بنایا؟ کیا تیرا رب نہیں جس نے زمین کو بچھایا؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے تیرے رب کے سوا زمین کو بچھانے والا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے تیرے رب کے سوا اس میں دریاؤں کو چلانے والا؟ کون ہے رب کے سوا رات کو لانے والا؟ لباسا، رات آتی ہے لباس کی طرح چھا جاتی ہے کہ تم سب سے جانور بھی سو جائیں، پرندے بھی سو جائیں، گھوڑے بھی سو جائیں، گائے بھی سو جائے، بکری بھی سو جائے، چونٹی بھی سو جائے، سب سو جائیں اور تم بھی سو جاؤ۔ پھر جعلنا النہار معاشا، پھر مشرق سے دن نکالتا ہوں۔ وہ اتنی بات پہ نمرود گر پڑا، ان کا میں ہوں رب، میں رب ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا واہ تو ایسا کر، میرا رب یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ کافر وہیں مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اللہ ہے تو اللہ کہتا الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین میں نے بچھا کے نہیں دی تمہیں؟ تم اس پر شرابیں پیتے ہو، زنا کرتے ہو، یہ میں نے اس لیے بچھائی تھی کہ تم مسلمان ہو کے شراب کی دکانیں چلاؤ اور تم زنا کے اڈے قائم کرو اور تم سود کے بازار گرم کرو اور تم ماں باپ کی نافرمانی کرو اور تم مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے مر جاؤ۔ ایمان کے سودے کر دو، ضمیر کے سودے کر دو اور اپنی عزت کے سودے کر دو، صرف چند سکوں کی خاطر یہ دنیا مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ متاع الغرور، یہ لعب و لہو، یہ زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل تماشا، یہ مٹی ہے، پہلے بھی مٹی، بعد میں بھی مٹی، اور اس کا وجود بھی مٹی۔ یہ ثلاثت ایام، 3 دن ہیں، ایک دن گزر گیا بجھ کا، واپس نہیں آئے گا، ایک دن جمعے کا ہے، پتہ نہیں نصیب میں ہے کہ نہیں، ایک دن یہ جمعرات کا ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین میں نے نہیں تمہیں بچھا کے دی؟ یہ تمہیں اس لیے بچھا کے دی ہے کہ سجدے کرو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ میری مان کے چلو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ مجھے راضی کر کے چلو، اس لیے بچھا کے دی ہے کہ رزق حلال کو تلاش کرو، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے، اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ ارے رزق حلال کی طلب میں بھی اجر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک درجہ ہے جس میں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں، ان فی الجنت لدرجۃ، جنت الفردوس میں ایک مقام ہے جس میں صرف 3 آدمی جا سکتے ہیں، الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران، کوئی علامہ صاحب نہیں، کوئی محدث صاحب نہیں، کوئی مبلغ صاحب نہیں، حاکم، بادشاہ لیکن عادل ہے، عادل، تو وہ جنت کو اس درجے میں جائے گا جہاں کوئی اور دوسرا نہیں جا سکتا۔ ذو عیال صبور، جو اولاد زیادہ ہے اور کمائی تھوڑی ہے اور وہ حرام نہیں کماتا، تھوڑی کمائی میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دیتا ہے، کوئی نماز روزے کا اس کا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی اس کے لمبی لمبی تہجد کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ذو عیال صبور، ذو عیال صبور، اولاد زیادہ کمائی تھوڑی، اور اس کمائی میں وہ حرام کی طرف نہیں گیا، جھوٹ کی طرف نہیں گیا، سود کی طرف نہیں گیا، غلط کی طرف نہیں گیا، فرائض کو پورا کر کے اسی میں کمائی میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار کے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وہ مقام طے کیا جو بڑے بڑے بزرگوں کے لیے طے نہیں ہے۔ تیسرا کون ہے؟ ذو رحم وصول، جو رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ دار منہ موڑتے ہیں اور پھر بھی ان سے منہ جوڑتا ہے، اس سے وہ ناتا توڑتے ہیں، وہ ان سے ناتا جوڑتا ہے، وہ اس سے تعلق توڑتے ہیں، وہ ان سے تعلق جوڑتا ہے، وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یہ جواب میں برا سلوک نہیں کرتا بلکہ یہ ان کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہی کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں صرف یہ 3 آدمی جا سکتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین اللہ نے بچھائی،
वल-जिबाल औतादा, पहाड़ अल्लाह ने गाड़े, वखलकनाकुम अज़वाजा, तुम्हें मर्द औरत अल्लाह ने बनाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को अल्लाह ताला ऐसे काट देता है, टक, जिंदगी खत्म कर देता है और ऐसा हो जाता है जैसे मुर्दा। इसलिए जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत नेमतों की जगह है, जन्नत में नींद नहीं, क्योंकि नींद अन्नौम उख्तुल मौत, नींद और मौत एक दूसरे की बहनें हैं कि मरा और सोया बराबर हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में नींद को भी नहीं रखा। तो नींद अल्लाह ताला कहता है मैं लाता हूं, जिनको नहीं आती उनसे पूछो। हाय हाय, एक खातून का मुझे फोन आया, करोड़ों अरबों पति खामिंद उसका, वो कहने लगी मौलाना साहब मुझसे बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मैं गोलियां ना खाऊं तो मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह ताला कह रहा वजअलना नौमकुम सुबाता, अरे मैं नींद लाऊं तो आएगी, मैं ना लाऊं तो कहां से आएगी, मैं दूंगा तो काम बनेगा, मैं नहीं दूंगा तो नहीं बन सकता। ये यकीन मेरे भाइयों सीखो, ये तबलीग में इस यकीन को सीखने की दावत दी जा रही। जैसे हम आमाल सीखते हैं, चीज़ों का चलाना इस्तेमाल सीखते हैं, ऐसे ही जैसे हम इल्म सीखते हैं, ऐसे ही जैसे हम फ़िक़्ह सीखते हैं, हदीस का इल्म सीखते हैं, तफसीर का इल्म सीखते हैं, ऐसे ही मेरे भाइयों यकीनों को सीखने की ज़रूरत है कि हमारा यकीन अल्लाह पर हो। तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा, उस अल्लाह पे तवक्कुल कर जो जिंदा है, जो मरता नहीं। वतवक्कल अलल अज़ीज़ अर्रहीम, उस अल्लाह पे यकीन कर, तवक्कुल कर जो इज्जतदार है, रहमत वाला है। उस अल्लाह पे तवक्कुल कर जिसके खजाने खत्म नहीं होते। उस अल्लाह से मांग जो सखी है, उस अल्लाह से मांग जिसके खजानों की इंतहा नहीं, उस अल्लाह से मांग जिसकी बादशाही की इंतहा नहीं। मखलूक पे नजर ना जाए, मखलूक की तरफ नजर ना उठे, मखलूक की तरफ हाथ ना उठे, मखलूक की तरफ आंख ना उठे, मखलूक की तरफ दिल ना उठे, सिर्फ अल्लाह पर नजर। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए हवा में उठाया, उन्हें वो मिनजनीक में तोप में डाल के फेंका। जब वो हवा में उठे तो इधर जिब्रील आ गया, इधर पानी का फरिश्ता आ गया। दोनों फरिश्ते, ये इब्राहिम है, ये जिब्रील है, ये पानी का फरिश्ता है। ये दोनों कहते हैं अलका हाजतुन, कोई हमारी मदद की जरूरत हो, कोई हमारी मदद की जरूरत हो। सामने भड़कती आग है जिसके ऊपर से परिंदा भी गुजरता था तो जल के नीचे गिर जाता था। इतना बड़ा आग का ढेर उन्होंने लगाया, इतनी लकड़ी जलाई कि वो आसमान तक उसके शोले बात करने लगे। तो इस हाल में जब सामने आग है और जलना नजर आ रहा है, और इधर जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता आ चुका है, जनाब मेरी कोई मदद की जरूरत हो, तो मैं तो कहूंगा जरूर जरूरत है, फौरी मेरी मदद करो, मुझे आग से बचाओ। पर यकीन मिस्ले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बतर है बेयकीनी। वो यकीन ला, वो खलील वाला यकीन ला, वो इब्राहिम वाला यकीन ला, वो इब्राहिम खलील वाला यकीन बना तो आग तेरे लिए गुलजार है, आग तेरे लिए बाग है, गुलिस्तान है। आग तेरे लिए चमन बन जाएगा। तो इब्राहिम वाला यकीन ला, वो इश्क ला इब्राहिम वाला जो तेरे अंदर में उतरे और तुझे दीवाना कर दे, तुझे बेगाना कर दे, तुझे मस्ताना कर दे, तुझे हर एक से दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जब अल्लाह का ताल्लुक मिलता है, जब दिल अल्लाह के लिए धड़कता है और आंख अल्लाह के लिए रोती है और जुबान अल्लाह की याद में लगती है और हाथ अल्लाह की तरफ उठते हैं और पांव मस्जिद की तरफ चलते हैं, तो मेरे रब की कसम सारी कायनात के अल्लाह ताला राज उस बंदे पर खोल देता है और अपना आप उस पर खोल देता है और दुनिया उसकी नजर में सुकड़ जाती है, आखिरत उसकी नजर में बढ़ जाती है। वो जन्नत का खरीदार होता है, वो जहन्नम से डरने वाला होता है, दुनिया से बेजार होता है। तो कहर तो हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, पज़ात अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या गधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब रात चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, उठते जनाजे देखो, उठते जनाजे देखो, कब्रिस्तान की वीरानियां देखो,
ٹوٹی ہوئی شکستہ قبریں دیکھو تو تمہیں دنیا کی حقیقت نظر آئے گی. راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے لیے جہانگیر نے شیش محل بنایا، موتی محل بنایا، ہیرے جواہرات سے چھتوں کو جڑ دیا اور سنگ مرمر سے فرش کو سجا دیا. اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں تو دن میں بھی رات کا سما ہے. میں نے وہ منظر دیکھا، اس کا اجڑا ہوا مزار میں نے دیکھا ہے 66-67 میں اس کا مزار اجڑا ہوا تھا. شکستہ قبر تھی، شکستہ قبر. ہندوستان پہ راج کرنے والی تنہا قبر بتا رہی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ دھوکے کا گھر. یہاں کی راحتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی سہولتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ سب فنا ہے، یہ سب فنا ہے، یہ سب فنا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون. اگر تم صرف دنیا کے طلبگار بن گئے تو میں تمہیں دنیا دے دوں گا، لیکن موت کے بعد تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ مالک ہے اس ساری کائنات کا، تو اللہ سے بنا کے رکھو. اللہ بادشاہ ہے کائنات کا، اللہ سے بنا کے رکھو. اللہ کی قسم اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، وہ نہ کرے تو نہیں ہوتا. یہ گئے ابراہیم اور یہ ساتھ ہے جبرائیل اور یہ پانی کا فرشتہ. الک حاجت، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت ہے ہم آپ کی مدد کریں؟ تو یقین کا یہ درجہ بھی انسانوں نے حاصل کیا ہے کہ جبریل کے ابراہیم بولے اما الیکم فلا، میں تمہارا کوئی محتاج نہیں. اما اللہ فنعم، ہاں میں اللہ کا محتاج ضرور ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے. پر جبریل تو میری طرح مخلوق ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. اے پانی کا فرشتہ تو میری طرح مخلوق ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کا کے ہاتھ سامنے دست دراز ہوں. تو جبریل کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پانی کے فرشتے کو تو نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں تو اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح، تم تو چپ کیوں جا رہے ہو؟ چونکہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بس یہ کہہ رہے تھے، کوئی مانگ نہیں رہے. تو جبریل کہنے کہ اللہ سے تو مانگ لو، ابراہیم اللہ سے تو مانگ لو. تو ابراہیم بولے حسبی سوالی علمہ بحالی، جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں آپ کی طرف جا رہا ہوں تو میں اس سے کیوں مانگوں؟ کیا پتہ مجھے جلانے پر وہ راضی ہو، کیا پتہ وہ میرے جلائے جانے پر راضی ہو. میں کیوں مانگوں کہ مجھے بچائے؟ میں جل جاؤں گا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. میرے رب کا نظام چلا، ساری کائنات میں دیکھا. کیمسٹری کا علم بتاتا ہے کہ آگ میں جاؤ تو جلنا ضرور ہے، ضرور ہے. پر رب کائنات، آگ کا بنانے والا، آگ میں حرارت کو پیدا کرنے والا، آگ میں جلانے کی صفت کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. وہ یوں اوپر آئے آگ کے شعلوں پر، اوپر سے میرے اللہ کا امر آیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بجھ جا نہیں، بجھے نہیں، جلتی رہ، جلتی رہ، جلتی رہ، جلاتی رہ. پر جب میرا ابراہیم آئے تو نے ٹھنڈی ہو جانا ہے، ٹھنڈی ہو جانا ہے. اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ اس کو سردی لگنے لگے. سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خوبصورت موسم کے ساتھ بن جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام آگ پر گرے نہیں، جب اوپر سے آئے تو نیچے گرنا تھا، ایسے گرے نہیں، بلکہ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پکڑا. شعلوں میں تو کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو ایک مانوی سی چیز ہے. لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، آپ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یوں لیا جس سے ماں بچے کو جھولی میں لیتی ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. وہ اللہ جس کو ہم نے پاؤنڈ پہ بیچ دیا، ڈالر پہ بیچ دیا، انگلستان کی زندگی پہ بیچ دیا، یہاں کی ضرورتوں پہ بیچ دیا. اللہ سے بڑا رحم کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟
الہم مع اللہ، الہم مع اللہ، الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ، بلیک برن کے لوگوں بتاؤ الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، تو کیوں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف جاتے ہو؟ شولوں نے ایسے پکڑا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اور بڑے آرام سے آگ کے انگاروں پر آ کے بٹھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ننگے پھینکا تھا، ننگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا جنت کا جوڑا دے کر اور جنت کا لباس دے کر بھیجا، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پہنایا گیا۔ تو جبریل نے پر مارا، آگ کے انگاروں میں ڈھیر میں پانی کا چشمہ نکلا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، آگ کے انگاروں میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ، آگ کے اندر، آگ کے اندر، ہاں ہاں یہ اللہ ہے، ہاں ہاں یہ اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر دوسرا پر مارا، پھر دوبارہ پر مارا، تو اس میں سے آگ کے اندر سے انار کا درخت نکالا، وہ درخت نکلا اور نکل کے بڑا ہوا، اور اپنے اس پر اسی وقت پھل لیے، اور اسی وقت پکے ہوئے انار کا ابراہیم پانی پی، انار کھا، موج کر، تیرا رب یہ تیرا رب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پر بلیک بن والوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں پاؤنڈ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، پیسہ ہوگا تو ہماری مرضی پوری ہوگی۔ نہیں 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 نہیں، اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو عزت ملے گی، اللہ راضی ہوگا تو ذلت سے بچیں گے، اللہ راضی ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے، اللہ راضی ہوگا تو ہماری زندگی میں چین آئے گا، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں خوشیاں ملیں گی، اللہ راضی ہوگا تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ راضی ہوگا تو ہمارے کام بنیں گے۔ اللہ سے کام بنتے ہیں، چیزوں سے کام نہیں بنتے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ساری کائنات کو لا کر دو، کہ سب کو لا کر دو، کہ چیونٹی بھی لا ہے اور ہاتھی بھی لا ہے، پتھر بھی لا ہے، ہمالیہ بھی لا ہے، پانی کا قطرہ بھی لا ہے، اور سمندر کی موجیں بھی لا ہیں، اور ایک پتنگا بھی لا ہے، اور ایک عقاب بھی لا ہے، ایک تیر بھی لا ہے، ایک راکٹ بھی لا ہے، میزائل بھی لا ہے، ایٹم بھی لا، یہ سب لا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لا الہ ہے۔ لا کی تلوار کے نیچے ہر شے کو اللہ نے نفی کر دیا، زیر و زبر کر دیا، ہر شے لا لا لا، مشرق بھی لا، مغرب بھی لا، شمال بھی لا، جنوب بھی لا، فوق بھی لا، تحت بھی لا، جبریل بھی لا۔ اے جبریل تو کچھ نہیں، تو اس سے اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اے اسرائیل تو کچھ نہیں، تو اس سے اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اے میکائیل تو کچھ نہیں، اسرافیل تو کچھ نہیں، اے ایٹمی طاقتوں تم کچھ نہیں، اے راکٹ والو تم کچھ نہیں، اے ملک والو تم کچھ نہیں، اے مال والو تم کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، میرا بھی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اور اللہ کا سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ یہ لا ہے، لا کے نیچے ہر شے کی نفی ہے، ہر شے کی نفی ہے، ہر شے کی آگ، سونا، پانی، مٹی، ہوا، برق، باغ، پتھر، پہاڑ، ہر شے پہ لا ہے کہ یہ سب لا ہے، اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ کوئی ہے اللہ کے سوا سب کچھ کر کے دکھانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا رزق دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا شفا دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا محبتیں دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا نفرتوں سے بچانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا شفا دینے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا کام بنانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا پانی برسانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا رات کو لانے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا دن کو لانے والا۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ کلمہ سیکھو میرے بھائیو، یہ کلمہ سیکھو، اللہ کے واسطے کلمہ سیکھو۔ یقین سے جو میں تو نماز پڑھتا ہوں، پڑھتے ہو، یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ میں تبلیغ میں کیوں جاؤں؟ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، مدرسے میں چندہ بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تبلیغ میں کیوں جاؤں؟ اس لیے جا کے تیرے دل کا قبلہ بدلا ہوا ہے، تیرے دل کا یقین اللہ سے ہٹا ہوا ہے، نظریں غیروں پر جمی ہوئی ہیں، نظریں اپنے مال پر جمی ہوئی ہیں، اللہ کے ذات پر نظر نہیں ہے، اللہ کے خزانوں پر نظر نہیں ہے، اور اللہ کی طرف دل کا دھیان نہیں ہے۔ ایک رکعت زندگی میں ایسی نصیب نہیں جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی گئی ہو، ایک رکعت بھی۔
تو میرے بھائیوں اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے، اللہ میرا نہیں ہے تو کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ میں روز ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو میرا کان سنے، میرا دل سنے، میرے کان سنے۔ میں سب سے پہلے میرا دل یہ اثر لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں محتاج ہوں اور اللہ غنی ہے، اور میں سائل ہوں اور اللہ دینے والا ہے، اور میں فقیر ہوں اور اللہ خزانوں والا ہے، میں گنہگار ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میں اللہ کے دربار پر سر جھکا دوں کہ یا اللہ میں آ گیا، میں تیرے در پر آ گیا، اور وہ اتنا قدردان ہے، وہ اتنا قدردان ہے، وہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آخری چند گھڑیاں باقی رہ گئیں اور توبہ کا خیال آ گیا، اور وہ اتنے گناہ کر کے آ رہا ہے کہ زمین آسمان اس کے گناہوں سے بھر چکا ہے، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں تو بڑا بدبخت ہے، تیری کوئی بخشش نہیں، تیرے لیے کوئی جنت نہیں۔ اور وہ کہتا ہے چلو آخری عمر صحیح، مجھے توبہ کرنے دو، شاید میرا رب راضی ہو جائے، میں قربان جاؤں اللہ پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی کرم نوازیوں پر۔ جب یہ گھر سے نکلتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہ اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اس عمر میں جا رہے ہو، تیرے منہ میں دانت نہیں، تیری آنکھوں میں نظر نہیں، بینائی نہیں، تیرے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، تجھ سے چلا جاتا نہیں، اب اللہ کو راضی کرنے کیوں جا رہے ہو؟ تجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ شیطان ہے کہنے والا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ 80 سال تک میں تیرے انتظار میں تھا، آجا آجا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، جب آئے، جس وقت آئے، عمر کے جس حصے میں آئے، ارے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ زمین پر اتر آتا ہے، اللہ زمین پر اتر آتا ہے، کہتا مرحبا بعبدی، میرے بندے مرحبا، میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھ سے دوستی لگائے گا، کبھی تو میرا بنے گا، کبھی تو میرا بنے گا۔ پھر میں نے تو تمہیں بنایا تھا، میں جو تیرا خالق تھا، تیری آنکھوں کا نور تیرے رب نے تجھے دیا تھا، تیرے زبان میں بولنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے سننے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے چلنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تیرے پکڑنے کی طاقت تیرے اللہ نے تجھے دی تھی، تجھے گندے پانی سے انسان تیرے اللہ نے بنایا تھا، تیرے لیے زمین کا فرش تیرے اللہ نے بچھایا تھا، تیرے لیے آسمان کی چھت تیرے اللہ نے بنائی تھی، اٹھائی تھی، تیرے لیے سورج کو اللہ نے چمکایا تھا، تیرے لیے چاند کو اللہ لے کر آیا تھا، تیرے لیے تاروں کو اللہ نے سجایا تھا، رات کو تاروں سے سجایا تھا تیرے اللہ نے، تیرے لیے پانی کے خزانے اللہ نے رکھے تھے، تیرے لیے ہوا کے خزانے اللہ نے رکھے تھے، تیرے لیے سونے چاندی کے خزانے اللہ نے رکھے تھے۔ جب سب کچھ میرے اللہ نے کیا تو میں اللہ ہی سے ٹکر لے گیا، اللہ ہی سے ٹکرا گیا، اللہ ہی کا باغی بن گیا، اللہ ہی سے بغاوت کر دی۔ ہائے ہائے، میں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، پر کوئی غم کی بات نہیں ہے، میرے رب پہ قربان جاؤں، میں اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں۔ وہ یہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، بلیک برن والا، بلیک برن والی، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، خلا بھر دے، چاند تارے بھر دے، پھر اپنے گناہوں کو چڑھا کر آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ تو ساری دنیا بھی مل کر کرے تو نہیں ہو سکتے، سارے جن مل کر کریں تو نہیں ہو سکتے، فرشتے بھی انسان بن کے گناہ کریں تو اتنے گناہ نہیں ہو سکتے، پر میرا اللہ کہتا ہے تو کر کر کر، پھر آ جا اور ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے، صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو میں فوراً معاف کروں گا، دیر نہیں لگاؤں گا کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، پہلے میری اتنی منتیں کر، پہلے میرے سامنے اتنے ناک رگڑ، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ نہیں 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 نہیں، تو ایک دفعہ ٹوٹے منہ سے کہہ دے یا اللہ مجھے معافی دے دے، تو تیرے اس بول کے ختم ہونے سے پہلے تیرے سارے گناہ میں دھو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور زندگی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے کامیابیوں کی؟ مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو کامیابی کسے کہتے ہیں۔
मरने वाले से पूछो डॉलर पाउंड की क्या हैसियत है, मरने वाले से पूछो ब्लैकबर्न के घर की क्या हैसियत है, मरने वाले से पूछो कि प्रेस्टन के कारोबार की क्या हैसियत है, मरने वाले से पूछो कि धन दौलत की क्या हैसियत है, मरने वाले से पूछो कि यहाँ के उरूज और इज्जत की क्या हैसियत है। ये सिफर है, ये मिट्टी का घर, ये धोखे का घर, ये मकड़ी का जाला, ये मच्छर का पर, ये ला तुसाबी जनाह बऊद, ये रेत का पानी है। ये कुछ नहीं है जो नजर जो आता है, वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है, ये सब धोखा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अन्नासु नियाम इज़ा मातुन तबहु, लोग सोए हुए हैं, जब मौत आएगी तो आंखें खुल जाएंगी। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारु अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमारु, जब तेरी आंखें खुलेंगी तो फिर तुझे पता चलेगा कि तू घोड़े पे सवार था या गधे पर सवार था। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को मनाने की नियत करो, अल्लाह को साथ लेने की नियत करो, अल्लाह को अपना बनाने की नियत करो। आज तक जो इस पे कोताहियां हुई हैं उस पे हम तौबा कर लें तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। हमारे तो इतने गुनाह नहीं हैं, हमारे तो गुनाह भी बड़े थोड़े से हैं, उसकी रहमतों के मुकाबले में हमारे गुनाह बहुत थोड़े हैं। उसकी रहमत बहुत वसी है, बड़ी वसी है। बनु इसराइल में एक नौजवान था, उसका नाम था किफल। रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती थी और शराब और जिना में उसकी रातें गुजरती थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दिनार कोई 10 लाख पाकिस्तानी रुपया बनता है। 10 लाख रुपए देकर एक लड़की को एक रात के लिए लाया। जब उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया हूँ। तो वो रोने लगी। तो उसने कहा, बात यह है कि मैं इज्जतदार खातून हूँ, मैं पेशावर नहीं हूँ, मुझे भूख ने इस हाल तक पहुंचाया है। मैं ये कहा करता हूँ, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं, गरीबों की इज्जतें नीलाम हो जाती हैं जब मालदार लोग ज़कात छोड़ देते हैं। तो उसने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूँ, मैं पेशावर नहीं, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुंचाया है। किफल की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, जिस इज्जत के साथ तू आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। जो मैंने तुम्हें माल दिया वो तुझे हदिया है और मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। और ये कहकर वो रोने लगा। वो लड़की घर चली गई। किफल को नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल की मौत आ गई। किफल मर गया, अचानक मर गया। जैसा ये गुनहगार शख्स था, कल खतरा था कि कोई आदमी इसके जनाजे में नहीं आएगा, कोई आदमी इसके गुस्ल में शरीक नहीं होगा, कोई आदमी इसको कंधा देने नहीं आएगा। वो ऐसा गलत इंसान था। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, कैसा करीम रब है। और हम तो अल्लाह के नबी की उम्मत हैं, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है। उसके साथ तो उतना ताल्लुक भी नहीं जितना हमारे साथ अल्लाह को ताल्लुक है अपने हबीब की वजह से। मैं अल्लाह पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया। अल्लाह गैब से पर्दा नहीं उठाया करता, गैब नहीं है, पर्दे में है। लेकिन मेरे रब ने पर्दा उठा दिया किफल के लिए, जो सारी जिंदगी जिना करता रहा, सारी जिंदगी शराबें पीता रहा। सिर्फ आधा घंटा पहले उसने तौबा की है। उसको नहीं पता कि मौत मेरे सर पर खड़ी है। वो मरता है तो अल्लाह ताला ने, जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जब लोगों ने सुबह उठकर देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। ये ऐलान था इस बात का कि जब रब माफ कर चुका है तो वो अल्लाह का वली बन के मरा है, तो तुम लोग उसके जनाजे में शिरकत करो, उसके कफन में शिरकत करो, उसके दफन में शिरकत करो, उसकी मैयत को इज्जत के साथ उठाकर जमीन के अंदर दफन करो। ये मेरा अल्लाह का काम है एक बनी इसराइल के सख्त नाफरमान के साथ। तो हमारे पीछे तो अल्लाह का रसूल खड़ा है, उसकी दुआएं खड़ी हैं, उनका रोना है, उनके आंसू हैं, उनकी आहें हैं, उनकी फरियादें हैं, उनकी पुकार है। फिर अल्लाह को जो अपने हबीब से मोहब्बत है, वो मोहब्बत बीच में खड़ी हुई है। तो हम अगर तौबा करेंगे तो हमारी तौबा तो किफल से भी ज्यादा जल्दी कबूल होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ, अल्लाह अपनी मंजिल बनाओ कि अल्लाह बस मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ, तुझे ढूंढता फिरता हूँ, तेरे लिए धक्के खाता हूँ,
तेरे लिए जान लगाता हूँ, तेरे लिए माल लगाता हूँ, तुझे अपना बनाना, मरने से पहले पहले तू मेरा बन जा। अल्लाह की कसम बड़े घाटे का सौदा है। अगर मौत से पहले पहले अल्लाह को अपना न बनाया और अल्लाह को अपना अपने जी में न बसाया तो बड़े घाटे का सौदा है और बड़े बड़े खसारे की मौत है। मरने से पहले अल्लाह को अपना बना लो, अपना बना लो। आज तक जो हो उस पे तौबा कर लो, उस पे तौबा कर लो। पिछले अल्लाह माफ कर देगा, अगली हम सुलह कर लेंगे तो अल्लाह ताला का गैबी निजाम हमारे हक में हो जाएगा। तो तौबा की नियत करते हो? इंशाअल्लाह। कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा। ये मैं 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अल्लाह करे तीसरी दफा मेरे कहने पर ना हो, तुम्हारा अपना दिल बोले या अल्लाह मेरी तौबा। और जब दिल बोलता है या अल्लाह मेरी तौबा तो मेरे रब की इज्जत की कसम जितने गुनाह किए होते हैं सारे ऐसे साफ होते हैं कि वो शख्स यूं बन जाता है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया। अगर आपने दिल से कह दिया है या अल्लाह मेरी तौबा तो अल्लाह की कसम आप सारा मजमा जो हजारों की तादाद में नीचे भी है ऊपर भी है, आप सारे के सारे इस वक्त ऐसे, और अक्सर माशाल्लाह नौजवान नजर आ रहे हो, आप सारे के सारे इस वक्त ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ के पेट से तुम निकल कर आए हो। तुम्हारे ये लेफ्ट साइड का फरिश्ता लिख 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 के थका पड़ा था, उसकी सारी फाइल खत्म कर दी अल्लाह ताला ने, नई फाइल लग गई। इस मस्जिद के दरवाजे से बाहर कदम रखोगे तो नई फाइल लगी होगी, नया लफ्ज लिखा जाएगा, पिछले सारे लफ्ज अल्लाह ने मिटा दिए। तौबा ऐसा बड़ा अमल है। तो अल्लाह को राजी करना हम अपनी जिंदगी की मंजिल बनाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं रोज शोर मचाता हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि अल्लाह करे मेरा ही दिल मुतासर हो जाए। कि सबसे बड़ा घाटे का सौदा हमारा ये हुआ कि हमने अल्लाह से ताल्लुक नहीं बनाया, अल्लाह से प्यार नहीं किया, अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह पे यकीन नहीं लाए, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं रहा है, तो दीन में से जान निकल गई है। तो मेरे भाइयों, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह और बंदे में सुलह हो जाती है। और तौबा के बाद अब अल्लाह को मनाने का रास्ता क्या है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को मनाने का रास्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। कि अल्लाह और मेरे दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अल्लाह और बंदों के दरमियान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह और इंसानों के दरमियान, अल्लाह और जिन्नात के दरमियान, अल्लाह और पूरी दुनिया की औरतों के दरमियान, पूरी दुनिया के मर्दों के दरमियान, पूरी दुनिया के काले और गोरों के दरमियान वासिता, रास्ता, दलील, रहबर, आदि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हें अल्लाह ने महबूब बनाया, हबीब बनाया। इब्राहिम खलील हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब हैं। खलील उसको कहते हैं जो मुलाकात का भी शौक रखता हो और कुछ हदीये हदाया का भी शौक रखता हो, और हबीब उसको कहते हैं जो सिर्फ दीदार का शौक रखता हो, उसे किसी हदीये की तमन्ना ना हो, किसी सिले की तमन्ना ना हो, वो सिर्फ अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब हैं। सहाबा आपस में बैठे बातें कर रहे थे, एक ने कहा कमाल है इब्राहिम खलील हैं, दूसरे ने कहा कमाल है मूसा कलीम हैं, तीसरे ने कहा कमाल है ईसा रूहुल्लाह हैं। तो अल्लाह के नबी ये बातें सुनते हुए आ रहे थे, तो आप तशरीफ लाए और उनमें बैठे और आपने फरमाया समेअतु मक़ालतकुम वअजबकुम, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी हैरानी देख रहा था, तो मैं तुम्हें बताऊं इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, बिल्कुल ठीक है, मूसा कलीमुल्लाह हैं, बिल्कुल ठीक है, ईसा रूहुल्लाह हैं, बिल्कुल ठीक है, वम्मा साहिबुकुम हाज़ा फहबीबुल्लाह, और मैं तुम्हारा साथी मैं हबीबुल्लाह हूं। वला फखरा, और इसमें कोई फख्र की नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। फिर आपने कहा वलिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामत वला फखरा, और क़यामत के दिन अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा, तुम देखोगे कि अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे होंगे, और सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इन्ना आदम ममन सिवाहु, सारे के सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, सबसे आगे मैं चल रहा हूँगा मैदान माशर में,
ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی. ہائے 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 کیا منظر ہوگا کہ دنیا کے ارب انسان، بلین ٹریلین انسان، وہ سارے کے سارے پیچھے، اور 1,24,000 نبی رسول بھی پیچھے، ابراہیم خلیل بھی پیچھے، اور موسیٰ کلیم بھی پیچھے، اور عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے، اور نوح نبی اللہ بھی پیچھے، اور آدم صفی اللہ بھی پیچھے، اور یوسف بھی پیچھے، اسحاق بھی پیچھے، یعقوب بھی پیچھے، اور اسماعیل بھی پیچھے، سارے پیچھے آ رہے ہیں. کیا یوشع، کیا داؤد، کیا سلیمان، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا دانیال، کیا الیاس، کیا ہود، کیا صالح، کیا شعیب، کیا لوط علیہ السلام، سب پیچھے. اور آگے کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے. آگے کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذاء، بن بلداد، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقنار، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیسر، بن آدم علیہ السلام. میرے نبی کا نسب نامہ باپ دادے پردادے تک، نسب نامہ آدم علیہ السلام تک. یہ آگے کون جا رہا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ جا رہا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ طٰہٰ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ابو القاسم ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ احمد ہیں. یہ ماحی ہیں. یہ حاشر ہیں. یہ عاقب ہیں. یہ فاتح ہیں. یہ خاتم ہیں. یہ ابو القاسم ہیں. یہ طٰہٰ ہیں. یہ یاسین ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مزمل ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مدثر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ شاہد ہیں. یہ مبشر ہیں. یہ نذیر ہیں. یہ داعی اللہ ہیں. یہ سراج منیر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ راشد ہیں. رشید ہیں. یہ ناصر ہیں. منصور ہیں. یہ ہادی ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ آمر ہیں. یہ ناہی ہیں. یہ منجن ہیں. یہ مہدی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ رحمت للعالمین ہیں. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ کون ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ کون ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ محمد مصطفیٰ ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک ایک پاؤنڈ تم نے کمایا. یہ جو لوگ شروع میں آئے ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہ رہے ہیں اور ایک ایک پاؤنڈ بچا رہے ہیں. ایک ایک پاؤنڈ کی خاطر وہ کئی میل پیدل چلتے ہیں، لیکن پاؤنڈ بچاتے ہیں، پیسہ بچاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں کہ پاؤنڈ بچ جائے کہ کل کو ہم نے یہاں پیسہ بنانا ہے. ایک ایک پاؤنڈ تم نے بنایا تو آج تم یہاں خوشحال ہو. ایک ایک سنت کو بچاؤ گے تو قیامت کے دن خوشحال ہوگے. ایک پاؤنڈ سے سستا سنت کو نہ سمجھو. 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، وہ گاڑی کھڑی ہو جائے گی، نہیں چلے گی. ہوا 20 پینی کی ہوا اور 10 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی، اور صرف ہوا نکلی، صرف 20 پینی کی ہوا نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی. جب تم سنت چھوڑتے ہو تو تمہارے ایمان کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے وہ کیا وجود ہے جس کی میرے رب نے قسمیں کھائیں. لعمرک
اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، واسع جب کیا خوبصورت بنایا، عظیم الحامہ بڑا سر خوبصورت، رجل الشعر گھنگریالے بال، شدید و سواد الشعر سیاہ کالے بال، انہوں نے فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی سیدھے کنگھی فرماتے تھے، جب کبھی مانگ نکالتے تھے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا، اظہر اللون چمکتا رنگ، واسع الجبین ماتھا چوڑا کھلا خوبصورت، ازج الحواجب یہ بھموں کے بال بڑے گول کمان کی طرح، ایسے لمبی کمان جیسے ہو، من غیر قرن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے بلکہ یہ جگہ صاف تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی، رگ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ آپ کا کبھی غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت فرماتے تھے، لیکن انسان ہیں تو برداشت کا کچھ اثر تو ہونا تھا، وہ اثر یہاں ظاہر ہوتا تھا، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی، جس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج دو جہان کا سردار غصے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اکحل العیون آنکھیں سرمگیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ادعج موٹی آنکھ، اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے مزین آنکھ، اہدب آنکھوں کے یہ بال پلکیں بڑی لمبی اور دراز، لمبی پلکیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں، احور سیاہ کالی پتلی اور سفید آنکھ کا دائرہ اور سیاہ کالی پتلی اور اس میں سرخ ڈورے اور لمبی اور موٹی آنکھ، جب آپ ایسے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سر ایسے آپ یوں دیکھتے تھے اس طرح، یہ آپ کے دیکھنے کا انداز بتا رہا ہوں، آنکھ بھر کے کبھی کبھی دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے کبھی کبھی دیکھتے، جب ایسے دیکھتے تھے تو پھر سب یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اقن العرنین آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے اور آگے سے باریک، اور لہو نور یعلوہ یہاں ایک نور نظر آتا تھا، چمکتا ہوا نور نظر آتا تھا، ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ، گلابی ہونٹ، براق ثنایا دانت اتنے سفید تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین آپ کے گال نہ ایسے اندر پچکے ہوئے نہ ایسے چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، ایسے گول چہرہ، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول خوبصورت چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ 14ویں کا چاند آسمان پر تھا اور ہم نیچے اللہ کے نبی کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، نورانی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کپڑا سی رہی تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور اندھیرا تھا، وہ سوئی نظر نہیں آ رہی تو ایسے ٹٹور نہیں سوئی نظر نہیں آ رہی، اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اس کی چمک کو دیکھ کر ام عائشہ نے سوئی کو اٹھایا، یہ میرا نبی ہے، قط اللحیہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت اور گھنی، قط اللحیہ گھنی داڑھی اور تھوڑی سی گھنگریالی، اور اس میں داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے، مرتے دم تک آپ کے 20 سفید بال ہوئے سر میں اور داڑھی میں، ان کو بھی آپ نے مہندی لگائی، کئی دفعہ ان کو مہندی لگائی، آپ کی گردن جلد دمیا ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے لمبی، ایسی آپ کی گردن سراہی دار گردن تھی، اللہ تعالیٰ نے چن کے بنایا، حبیب جو تھا تو نقل لوگ نقل لگا کے پاس نہیں ہو جاتے، نقل لگا کے پاس ہوتے نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ جب کسی نہ کسی کی نقل تو آدمی اتارتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مقابلہ ہوا،
تو موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر ہار گئے، تو سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ایمان کیوں دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو ایمان دے دیا۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی کا روپ اختیار کر لیں، چاہے اندر ہمارا گندا ہی ہو، اندر گندا ہی ہو، لیکن ہمارا روپ اگر اپنے نبی کا ہے تو اللہ کی قسم قیمت لگ جائے گی۔ سعید انور گیا امریکہ، عمران خان بھی ساتھ تھا، دونوں ایک ہی جہاز میں تھے۔ تو نیو یارک اترے تو امیگریشن والوں نے سعید انور کو چھوڑ دیا، اس کی بڑی داڑھی، بڑی پگڑی، اور عمران خان کو پکڑ لیا اور 2 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو سعید انور باہر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو عمران خان کہنے لگا عجیب بات ہے، تو پگڑی داڑھی میں تھا، تجھے چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا۔ تو سعید انور کہنے لگا میں وردی میں تھا، آپ نے وردی اتاری ہوئی تھی، میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، تو وردی والے کی تو قدر ہوتی۔ تو بھائی اپنے محبوب کی وردی پہنو، اپنے محبوب کی وردی میں آؤ۔ اللہ سے تعلق بٹھانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اور آپ کی زندگی قیامت تک کے لیے کھلا نمونہ ہے، کھلا نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں، ہر شے محفوظ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جن بکریوں، آپ کی 9 بکریاں تھیں، آپ کے ہمارے نبی کی ملک میں 9 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا۔ یہ بکریاں اگر ہمیں معلوم نہ ہوتی تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر بکری ہمیں معلوم نہ ہو تو شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا، عشق، اس کی ہر شے کو محفوظ کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ یعنی آپ کسی کو اشارہ کرتے تھے تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ یوں کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہماری شریعت میں نہ لکھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن اللہ عاشق ہے اپنے حبیب، تو اس کے اشارے بھی محفوظ کر کے 14-15ویں صدی میں بلیک برن والوں کو سنا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، اگر یہ ہمیں کیفیت معلوم نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق جو کیا، تو جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے، تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو غصہ تو کرتے نہیں تھے، اور ناراضگی بھی اس کی کسی تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی، تو آپ پہ بڑے سے بڑا غصہ یہ ہوتا تھا جب وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں موڑ مارتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں منہ کر لیتے، بس یہ آپ کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بھائیو، زندگی تو گزارنی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے نبی کی زندگی گزار، ان کے طریقے والی زندگی گزار۔ تو اللہ کے نبی کی بکریاں عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، حمراء، غیفاء، یہ بکریوں کے نام ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اور بکرے کا نام تھا یمن، اور اس میں آپ کی بکری قمراء، آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنی تفصیل میرے رب نے اپنے محبوب کی جمع کی ہوئی ہے کہ بلیک برن والے یہ نہ کہہ سکے پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ نکلو اللہ کی راہوں میں اور سیکھو وہ طریقے۔ ان طریقوں کو اگر اجمالی طور پر جمع کروں تو ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کہ بلیک برن میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے، کوئی پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، ترکستانی امت جہاں سے بھی جہاں آ کے جمع ہوئی ہے، اب تو ایک پاسپورٹ کے تحت آپ برطانیہ والے ہو، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ معراج پہ نماز کا تحفہ دیا گیا، ساری شریعت زمین پر اتاری گئی، نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کے دیا، اور 50 نمازیں دیں، 50 یہ بتانے، دینی 5 ہی تھیں، 50 کیوں دیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا کام صرف سجدے کرنا ہے،
تم پیدا ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر 5 گھٹائیں، جب واپس گئے تو 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں، پھر 5 گھٹائیں. اللہ کے نبی کا قربان جاؤں 50 نمازیں لے کر چپ کر کے آ گئے. کوئی نہیں کہا یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، چپ کر کے آ گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی تو چپ کر کے چلا گیا اور بولا ہی کچھ نہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ میرے محبوب سے کہو کچھ کمی کروائے. کیا شفیق مہربان اللہ، کیا مہربان اللہ. ہم تو 5 نہیں پڑھتے، 50 کہاں سے پڑھی جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا بنا؟ کہ اللہ کے فضل سے 50 نمازیں ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے توبہ توبہ، یہ کون پڑھے گا؟ یا رسول اللہ واپس جائیں، بلیک برن والے تو ایک نہیں پڑھیں گے، تو یہ 50 کہاں سے آ گئے؟ آپ جا کے واپس جائیں اور نماز کی کمی کروائیں. تو اللہ کے نبی کو واپس بھیجا. آپ واپس ہوئے سدرۃ المنتہا، اللہ سے عرض کی یا اللہ کچھ کم فرما دیں. تو اللہ نے 5 گھٹا دی. پہلے سے 5 کیوں نہیں دی؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے. 5 کیوں گھٹائیں؟ نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اور اس کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اخلاق ہے، نہ انسانیت ہے، نہ انسان ہے. 5 گھٹائیں کہ چل میرا نبی 45. پھر واپس ہوئے، یا رسول اللہ کیا بنا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا جی 45 تو بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے. پھر واپس گئے، پھر اللہ نے 5 گھٹائیں. پھر واپس ہوئے، کتنی ہیں؟ 40. نہیں بہت زیادہ، واپس جائیں. پھر گئے 5 گھٹائیں، 35. کتنی ہیں؟ 35. یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، کتنی ہیں؟ یا رسول اللہ 30. کا نہیں 30 بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان طے کر کے پھر سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا پہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے. اتنا میرا نبی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اللہ نماز کی عظمت بٹھا رہا ہے کہ نماز ایسی عظیم شے ہے کہ چاہیے تو تھا کہ تم ساری زندگی سجدے کرتے، بس تم پر رحم کھاتے ہوئے کھٹا رہا ہوں. یا رسول اللہ کتنی ہوگی؟ 25 ہوگی. کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ کتنی رہے گی؟ 20 رہے گی. نہیں یا رسول اللہ اب آپ واپس جائیں. پھر واپس جا رہے ہیں، پھر واپس آئے، کتنی ہوگی؟ 15 ہوگی. نہیں یا رسول اللہ واپس جائیں، بہت زیادہ ہیں. پھر آپ گئے، پھر واپس ہے، اب کتنی ہوگی؟ کہ 10 ہوگی. نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ، آپ واپس جائیں. پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، کتنی ہوگی؟ 5. نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. واپس جائیں کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 گھٹ رہی ہیں، تو کہیں یہ 5 ساری چلی گئی تو پھر میری امت کیا کرے گی؟ میری امت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہ پڑھی. یہ 5 لے کے جا رہے ہیں، بلیک برن والے کوئی نہیں پڑھیں گے، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے 5 نمازیں. تو آپ نے کہا جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا، جس کا نہیں ہوگا نہیں پڑھے گا. لیکن اب میں اللہ کی رحمت سے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں سر فہرست عبادت میں نماز ہے. پورے بلیک برن میں کوئی بے نمازی نہ رہے. دوسری جو عالی شان چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. سہنا پی جانا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. غیبت سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور کسی مسلمان کی دل آزاری بے اکرامی سے بچو. میرے نبی کا فرمان ہے جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. اور یہ 3 کام تم کر لو، میں گارنٹر ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تہجد پہ یہ وعدہ نہیں کیا، نماز پہ وعدہ، نماز پہ جنت کی بشارت ہے، گارنٹی کوئی نہیں. روزے، ذکر، تلاوت، حج، زکات، تبلیغ، علم، ذکر، ان سب پر جنت کی بشارتیں ہیں، گارنٹی کوئی نہیں. گارنٹی ایک کام پر دی ہے کہ میں ضامن، میں گارنٹر. کس بات کا یا رسول؟ کہ یہ 3 کام بلیک برن والے کریں، جو توڑے اس سے جوڑیں، جو نہ دے اس کو دیں، جو زیادتی کرے اس سے معاف کریں. یہ کام ہے مشکل، لہذا میں ہوں ضامن. تم یہ مشکل کام کر جاؤ، میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. سبحان. جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ 1 اینٹ سفید موتی کی، 1 اینٹ سرخ یاقوت کی، 1 اینٹ سبز زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش. اللہ نے اس کی چھت بنایا ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھت بنائی ہے تمہارے لکڑی کے گھر ہیں سارے ٹھک ٹھک کرتے رہتے اوپر چڑھو تب ٹھک ٹھک نیچے اترو ٹھک 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 بندہ سمے کے تو گلا سنا ٹھک ٹھک سنے کیا عجیب گھر ہیں بھائی وہ بھی چھوٹے چھوٹے مرغی خانے ڈربے بنائے ہوئے ہیں انگلینڈ کرتے پھرتے ہیں پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ گڈی بھی آپ پہ چلاؤ بانڈے بھی آپ پہ دو وہ کچن میں آپ پہ صاف کرو ہاں ایک گھر میرے اللہ نے بنایا ہے جس کے نیچے دودھ کی نہریں چلائی ہیں نہریں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں اور چشمے بہتے ہوئے چشمے ابلتے ہوئے چشمے ابھرتے ہوئے چشمے اٹھتے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے درخت پھیلے ہوئے جام بھرے ہوئے سرائیاں دری ہوئی پھل جھکے ہوئے خوشے پکے ہوئے غلام کھڑے ہوئے فرش بچھے ہوئے قالین بچھے ہوئے تخت لگے ہوئے تخت سجے ہوئے غلمان کھڑے ہوئے حوریں سجی ہوئیں حوریں حسن و جمال کا پیکر بن کے انتظار میں کھڑی ہوئیں ایک نظر دیکھو تو 70 گنا تیری نظروں میں اس کا حسن بڑھ جائے دوسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے تیسری نظر دیکھو تو 70 گنا اور بڑھ جائے 100 سال اپنی حور کو دیکھتے رہو گے تو اللہ کی قسم تمہارا جی نہیں بھرے گا دیکھنے سے 1000 سال دیکھنے کی لذت لیتے رہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا قواعد اترابا عربا اترابا کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بیض مکنون قرآن نے ان کی خوبصورت جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسندیدہ بنایا اللہ نے وہی صفات جنت کی عورت میں رکھی کہ اس کا قد لمبا ہے کتنا لمبا ہے 130 فٹ لمبا قد ہے جنت کی لڑکی کا تم 5 فٹ نہ کہہ تمہیں تو گود میں لے لے گی لہذا تمہارا قد بھی اللہ کو بڑھانا پڑے گا تو تمہارا قد بھی اللہ کرے گا 130 فٹ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ تمہارا قد بھی 130 فٹ اس جنت کی لڑکی کو جو اللہ نے لباس پہنایا ہے لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ لباس 3 میل کے اندر ایسے گھومتا ہے 3 میل میں اس کا وہ غرارہ گھومتا ہے 3 میل اور وہ موتیوں سے جڑا ہوا ہیروں سے جڑا ہوا جواہرات سے جڑا ہوا اس کے لباس میں سے ایک موتی توڑ کر ایک موتی چھوٹا سا موتی توڑ کر بلیک برن کی مسجد میں رکھ دو تو 7 زمینیں اس سے روشن ہو جائیں گی اور 130 فٹ وہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنی ہے چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے بنی ہے گردن سے لے کر سر تک کافور سے بنی ہے اور اس کے سر کے بعد سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس طرح آتے ہیں جیسے آبشار گر رہی ذرا آبشار کا تصور کرو تو جنت کی حور کے بال ہیں جیسے آبشار گر رہی ہو اور ان میں نور ایسا ہے دنیا کی عورت میں تو جوئیں پڑی ہوتی اور اس عورت کے چند بال صرف تھوڑے سے بال سارے بال زیادہ نہیں چند بال توڑ کے زمین پہ رکھو تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی ساری دنیا روشن ہو جائے گی ساری دنیا معطر ہو جائے گی اور وہ 130 فٹ لمبے بال اس کے پورے جسم کو ڈھانپتے ہوئے نیچے آتے ہیں ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں جو بالوں کو اٹھا کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان بالوں میں موتی جڑے ہوئے ہیرے جڑے ہوئے جواہرات جڑے ہوئے تم ایک نظر دیکھ اللہ کی قسم اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو پہلی نظر دیکھ کے تمہارے کلیجے پھٹ جاتے اور تم موت مر جاتے لولا ان اللہ قضا اللہ یموت لمات من حسنها وجمالها جنت میں حور ہے جس کا نام ہے لائبہ کہتے ہیں کھیلنے والی وہ اپنے خامند سے بہت کھیلتی ہے اس کھیل کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے خامند کو چاہتی ہے لاڈ لڑاتی ہے ایک قدم اٹھا کر جب وہ خامند ایک قدم میں کیا کیوں اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامند کو دکھا دیا 1,00,000 ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے ہیں 1,00,000 ایک جسم ایک قدم میں 1,00,000 تو 10 قدم میں تم تو ویسے ہی ٹھا ہو جاؤ تو اللہ نے موت مٹا دی اس لیے تم دیکھ سکتے ہو اگر موت ہوتی تو تم اور جو بھی دیکھتا وہ مر جاتا اس کا دل سہار نہ سکتا سنبھال نہ سکتا ہم ہیں جبریل کو اللہ نے کہا جاؤ ذرا میری جنت دیکھو جبریل جنت دیکھنے گئے
ایک نور کی چمک اٹھے، ایسا نور کہ جبریل مبہوت ہو گئے، جو ہر وقت اللہ کی تجلی دیکھتا ہے وہ ایک دم دھڑم سجدے میں گرا اور کہنے لگا سبحان الملک القدوس واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو آواز ہے ارفع راسک یا امین الوحی، اے وحی والے ذرا سر اٹھا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی مسکرا رہی جس کے چہرے کے نور نے جبریل کو بھی دھوکہ دے دیا، کیا حسن ہے۔ تو جبریل حیران ہو کر کہنے لگا قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر۔ تو وہ کہنے لگی جبریل تجھے پتا ہے میں کس کے لیے ہوں؟ ان کا نہیں پتا، کہ میں اس کے لیے ہوں جو دنیا میں اپنی مرضی پہ نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضی پر چلے، میں اس کے لیے۔ یہ جنت الفردوس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کا نبی فرما میں گارنٹی دیتا ہوں تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اور اخلاق میں ماں باپ سر فہرست ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کا ایسا خادم بنتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور عشاء پر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز کو توڑ دیتا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنو، راحت بنو، یہ اخلاق ہیں۔ اخلاق اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے دینا بھی اللہ نے صدقے کا ثواب لکھا ہے۔ پھر اپنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ ایسے اخلاق برتو کہ وہ مقناطیس جیسے کھینچتا ہے چیزوں کو، ایسے تو میگنٹ بن جاؤ، کھینچو غیر مسلموں کو، اپنوں کو، وہ کھینچتے چلے آئیں۔ ہماری نمازوں سے دین نہیں پھیلے گا، ہمارے اخلاق اور دعوت سے دین پھیلے گا، ہمارے ذکر تلاوت سے دین نہیں پھیلے گا۔ ہماری دعوت اور اخلاق، دین دو چیزوں سے، ایک دعوت اور ایک اخلاق، یہ دو چیزیں زندہ ہوں گی تو دین زندہ ہوگا۔ اور تیسری چیز میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے کہ آپ نے پیڑ پہ پتھر باندھے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ نے دان توڑوائے پر دعوت کا کام نہیں چھوڑا، آپ کی اولادیں ذبح ہو گئیں پر یہ دعوت کا کام چلتا رہا، صحابہ کی زندگیاں قربان ہو گئیں پر دعوت کا کام چلتا رہا۔ یہ وہی دعوت کی محنت ہے جو 1.25 نبیوں نے کی، جو پھر اس امت کو ملی، جو مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے یہ پرانا سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں دعوت اللہ سب سے نمایاں چیز ہے کہ جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن سے لے کر موت تک آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، ایک درہم کا کام نہیں کیا، ایک دینار کا کام نہیں کیا، بلکہ صبح سے شام تک ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے محبوب تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے، ساری زندگی آپ دعوت میں لگے رہے، اور جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پیغام دے کر گئے فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میری امت یہ میرا کام تمہارے ذمہ ہے، میرے بعد میرے دین کو آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ آپ انگلستان میں رہنے والوں، آپ یہاں دنیا کمانے کی نیت سے توبہ کر لو کہ یا اللہ ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں ہیں، یہاں کا پاسپورٹ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں دعوت کے لیے ہیں۔ سارے جتنے دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان سب کو ہم جنت کا راستہ دکھائیں گے، سب کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور یہ لوگ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، آپ کو شہری حقوق دیے، آپ کو ظلم سے بچایا۔ ہمارے ملک تو ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، جبر و استبداد سے بھرے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، اور آپ لوگ کتنے امن میں ہو کہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کی حکومت نے آپ کو امن دیا، چین دیا، سکھ دیا، سکون دیا، اتنا کچھ انہوں نے، جتنا کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا انہوں نے آپ کو دے دیا، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دو۔ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے کلمے والی، یہ کلمہ ان کو دو کہ وہ بیچارے جہنم، کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو کتنے آگے چلے جائیں۔ تو یہاں رہنے کے لیے دعوت کی نیت کر لو کہ ہم یہاں تبلیغ کی نیت سے رہ رہے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے پھیلانے کے لیے رہ رہے ہیں۔ ہم کمائی اس کے ضمن میں ہے، ذیل میں ہے، اضافی چیز ہے، اصل تو یا اللہ ہم بلیک برن میں اس لیے رہیں گے کہ تیرا کلمہ دنیا میں بلند ہو، تیرا کلمہ یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں تیرا کلمہ بلند ہو، تیرا دین زندہ ہو، ہم اس کے لیے محنت کریں گے۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ تو بتاؤ آپ کون بھائی نقد 3 چلے کے لیے تیار؟ بولو بھائی۔ کوئی نام لکھو۔
4 مہینے والے 40 دن والے سارے بھائی نام بتاؤ گے.